بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا، آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے دیکھا؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مکے کے لوگوں کو کم جانتا تھا، غلام تھا، اور عرب میں غلاموں کے ساتھ انسانیت سوچ سلوک کیا جاتا تھا، ان کی اطاعت سے بڑھ کر ان سے کام لیا جاتا تھا، تو مجھے کبھی اتنا وقت ہی نہیں ملتا تھا کہ باہر نکل کے لوگوں سے ملوں، لہٰذا مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اسلام اس طرح کی کسی چیز کا بالکل بھی علم نہیں تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ مجھے سخت بخار ہو گیا، جاڑے کا موسم تھا اور انتہائی ٹھنڈ اور بخار نے مجھے کمزور کر کے رکھ دیا تھا، لہٰذا میں نے لحاف اوڑھا اور لیٹ گیا۔ جب میرا مالک یہ دیکھنے آیا کہ میں ان کے دیے ہوئے جو پیس رہا ہوں یا نہیں، مجھے لحاف اوڑھ کر لیٹا دیکھ کر مالک غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے لحاف اتارا اور سزا کے طور پر میری قمیض بھی اتروا دی اور مجھے دروازے کے پاس کھلے صحن میں بٹھا دیا تاکہ میں وہاں بیٹھ کر جو پیسوں۔ بہت سردی تھی، اوپر سے اتنا سخت مشقت والا کام، میں جو پیستا جاتا اور روتا جاتا تھا۔ کچھ ہی دیر میں دروازے پر دستک ہوئی، میں نے اندر آنے کی اجازت دی تو نہایت متین اور پرنور چہرے والا شخص اندر داخل ہوا اور پوچھا، اے جوان کیوں رو رہے ہو؟ جواب میں نے کہا کہ جاؤ اور اپنا کام کرو، تمہیں اس سے کیا، میں جس وجہ سے بھی روؤں۔ پوچھنے والے تو بہت ہیں لیکن مداوا کوئی نہیں کرتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہ جملے سن کر چل پڑے تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دیکھا، میں کہتا تھا نا کہ پوچھتے تو سبھی ہیں لیکن مداوا کوئی نہیں کرتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہ سن کر چل دیے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ دل میں جو ہلکی سی امید جاگی تھی کہ یہ شخص کوئی مدد کرے گا وہ بھی گئی، لیکن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا معلوم کہ جس شخص سے اب اس کا واسطہ پڑا ہے وہ رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کچھ ہی دیر میں وہ شخص واپس آ گیا، اس کے ایک ہاتھ میں گرم دودھ کا پیالہ اور دوسرے ہاتھ میں کھجوریں تھیں۔ اس نے وہ کھجوریں اور دودھ مجھے دی اور کہا کہ کھاؤ پیو اور جا کر سو جاؤ۔ میں نے کہا، یہ جو کون پیسے گا؟ اگر نہیں پیسے تو صبح مالک بہت مارے گا۔ اس نورانی چہرے والے شخص نے کہا کہ آپ سو جاؤ اور یہ جو پیسے ہوئے مجھ سے لے لینا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو گئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری رات ایک اجنبی شخص کے لیے چکی پیستے رہے۔ صبح حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیسے ہوئے جو دیے اور سو گئے۔ دوسری رات پھر ایسا ہوا، دودھ اور دوا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی اور ساری رات چکی پیسی۔ ایسا 3 دن مسلسل کرتے رہے جب تک حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھیک نہ ہو گئے۔ یہ تھا وہ تعارف جس کے بطن سے اس لافانی عشق نے جنم لیا کہ آج بھی حضرت بلال حبشی کو صحابی رسول، بعد میں عاشق رسول پہلے کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے ہی صحابہ جنتی ہیں، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ سارے نبی کے عاشق دیوانے اور پروانے تھے، پر بلال تو بلال تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی گلیوں میں یہ کہتے پھرتے کہ اے لوگو، تم نے کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے تو مجھے بھی دکھا دو۔ پھر کہنے لگے کہ اب مدینے میں میرا رہنا دشوار ہے اور شام کے شہر حلب میں چلے گئے۔ تقریباً 6 ماہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی تو آپ صلی اللہ
اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، بلال یہ کیسی بے وفائی ہے، کیا ہماری ملاقات کا وقت ابھی نہیں آیا؟ خواب سے بیدار ہوتے ہی اونٹنی پر سوار ہو گیا، لبیک یا رسول اللہ کہتے ہوئے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے مسجد نبوی میں پہنچ کر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی نگاہوں نے دیوانگی کے عالم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھونڈنے لگی، کبھی مسجد میں تلاش کرتے، کبھی حجروں میں۔ جب کہیں نہ پایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور پر سر رکھ کر رونا شروع کر دیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا تھا کہ آ کر مل جاؤ، غلام حلب سے ملاقات کے لیے حاضر ہوا ہے۔ یہ کہا اور بے ہوش ہو کر مزار انور کے پاس گر پڑے۔ کافی دیر بعد ہوش آیا، اتنے میں سارے مدینے میں یہ خبر پھیل گئی کہ مؤذن رسول حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے ہیں۔ مدینہ طیبہ کے بوڑھے جوان، مرد، عورتیں اور بچے اکٹھے ہو کر عرض کرنے لگے کہ اے بلال، ایک دفعہ وہ اذان سنا دو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں سناتے تھے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں معذرت خواہ ہوں، کیونکہ میں جب بھی اذان پڑھتا تھا تو اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوتا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا تھا۔ اب یہ الفاظ ادا کرتے ہوئے کس کو دیکھوں گا؟ بعض صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہ سے سفارش کروائی جائے، جب وہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو اذان کے لیے کہیں گے تو انکار نہ کر سکیں گے۔ چنانچہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ اے بلال، ہم آج آپ سے وہی اذان سننا چاہتے ہیں جو آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس مسجد میں سناتے تھے۔ پھر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی مقام پر کھڑے ہو کر اذان دی جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں دیا کرتے تھے۔